بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں شکر گزار ہوں. میں یہاں پہلے بھی آیا تھا اور میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ پہلے اپنی ذات کے کم از کم سے کہ میں ایک انٹرپرینر ہوں, بزنس کرتا رہا ہوں زندگی بھر. جب بھی میرا پارٹنر بزنس میں, چاہے امریکہ میں, دبئی میں, پاکستان میں, جب بھی کوئی میمن رہا ہے وہ بزنس کبھی نقصان میں نہیں ہوا. اور جب میں نے نہیں میمن رکھا وہ نقصان ہو گیا. اس کی وجہ یہ تھی کہ انہوں نے اتنا ڈسپلن کر کے رکھا فائنینشلی بزنس کو, کیونکہ وہ ایک جو انٹرپرینر ہوتا ہے, جو ہم جیسے تھنک, وہ رسک زیادہ بڑے لیتا ہے, لیکن وہ رسک کو بھی اتنا میٹیگیٹ کر کے اور اتنا ڈسپلن کر کے رکھا. جو میرے وہ امریکہ میں پارٹنر ایک تھے عثمان غنی صاحب, انہوں نے بھی اتنا ڈسپلن رکھا کہ جو بھی بزنس کیا وہ کبھی الحمدللہ اس میں کبھی نقصان نہیں ہوا. اس سے آپ کو پتہ چلتا ہے کہ جو میمن کمیونٹی ہے پاکستان بننے سے پہلے, پاکستان بننے کے بعد, بلکہ پاکستان بننے کے فوراً بعد جو ان کی ہیلپ کی, اور آج تک جو میمن کمیونٹی نے پاکستان کی ترقی میں کردار ادا کیا ہے, شاید اور بھی کمیونٹیز نے کیا ہے, لیکن یہ بائی فار ایک بڑے مارجن سے لیڈ کرتے ہیں. اور آپ کو یاد ہے کہ جب پاکستان بنا تھا تو چیک, بلینک چیک بھی ایک لکھ کے دیا تھا کسی نے, محمد علی جناح کو, تو وہ بھی میمن کمیونٹی سے تھے سر عادل جی. تو میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں, مشکور ہوں, ایز اے پاکستانی مشکور ہوں کہ آپ نے ہمیشہ پاکستان کے اندر انویسٹمنٹ بھی کی ہے, امپلائمنٹ بھی کی ہے, اور جہاں جہاں اسٹیٹ فیل ہوئی ہے, یعنی کہ جہاں جہاں جو کام سرکار کا تھا, جہاں جہاں سرکار نے وہ کام نہیں کیا, وہاں میمن کمیونٹی کا کوئی نمائندہ آیا اور اس نے بہت بڑا کام کیا. فار ایگزامپل, جتنی بڑی ایمبولینس سروس دنیا کی ایدی نے, کیونکہ یہ سرکار کا کام تھا, سرکار نے نہیں کیا, ایدی صاحب جو کام کر گئے شاید وہ اور نہیں کرتا. جتنا اب جیسے وہ تبا ہسپتال ہے یا اور اتنے ہسپتال ہیں, یہ سارے کمیونٹی کے لوگ ہیں, ارسپیکٹو کہ آپس میں کمپٹیشن, اور یہ تو ہوتا ہی ہے بزنس میں سارا کچھ. لیکن جو میمن کمیونٹی نے اوور آل کام کیا وہ نیشن بلڈنگ میں, یعنی کہ میں کسی نیشن بلڈنگ میں جو کام تھا, ملک کو بدلنے, ملک کو کی ترقی میں وہ اور کمیونٹیز نے کیا ہے, لیکن یہ بائی فار بہت لیڈنگ ہے ہر چیز میں. اور میری دعا بھی ہے اور چاہوں گا بھی کہ سیاست ہم کرتے رہتے ہیں. ہمارا سیاستدان کا کام بالکل آپ نے ٹھیک کہا سر کہ ہمارا کام پالیسی میکنگ ہونا چاہیے, لیکن ہم وہ کوئی پالیسی صحیح ہوگی, کوئی غلط ہوگی, کسی سے آپ ایگری کریں گے, کسی سے ڈیفر کریں گے, لیکن جو انویسٹمنٹس آپ لوگ کرتے ہیں اور جس طرح آپ لوگ انفراسٹرکچر میں, اور خاص طور پہ جو یہ لارج اسکیل مینوفیکچرنگ میں, وہ آپ لوگ پلیز کرتے رہیں, کیونکہ ملک بنے گا تو ہم اس ملک کی وجہ سے ہیں. اگر ہم باقی تو نہ ہماری پالیٹکس ہے, نہ ہمارا بزنس ہے, نہ ہماری پہچان ہے, کچھ بھی نہیں ہے. میں امریکہ تھا نا, تو آپ کے وہاں بڑے میرے دوست تھے اور ویری ویل ٹو ڈو میمنز, ادایا فیملی تھی, یا شعیب ہے کوٹھا والا, انہوں نے بڑے بڑے بزنس انٹرپرائزز بنائے. وہاں بھی میں دیکھتا تھا کہ سب سے زیادہ چیریٹی اگر کوئی کرتا تھا, اور چیریٹی آرگنائزیشن میں کسی کا فٹ پرنٹ تھا, وہ سب سے زیادہ میمن کمیونٹی کا. شوکت خانہ میں بھی جب ہم چیریٹی کے لیے کرتے تھے وہاں فنکشن, تو یہ بہت بڑے بڑے ڈونرز تھے. کبھی انہوں نے بڑی ہیلپ کی ہے اس میں. اگر خود انڈائریکٹ, یعنی کہ اگر خود ڈائریکٹلی انسٹیٹیوشن نہیں بنایا تو کوئی اچھا کام کر رہا ہے, اس کی بڑی سپورٹ کی. اس کا خاص طور پہ پوری کمیونٹی کو میری طرف سے بہت بہت شکریہ. اور میں آپ کو مبارکباد بھی دینے آیا تھا. میری یہ دعا ہے کہ ہم مل کے, آپ ہمیں گائیڈ کریں, کیونکہ ہم عقل کل نہیں ہیں, ہم ایکسپرٹ نہیں ہیں. ہم آپ سے کیا چاہتے ہیں, ہمارا جو مین مقصد ہے وہ یہ ہے کہ آپ ہمیں گائیڈ کریں پالیسی میں, ارسپیکٹو کہ سیلف انٹرسٹ نہیں ہونا چاہیے. لیکن کسی کی گاڑی کی فیکٹری ہے تو کسی کی کپڑے کی ہے, کسی کی کوئی ریکوائرمنٹ ہے, کسی کی کوئی ریکوائرمنٹ ہے, لیکن ایک اوور آرچنگ ریکوائرمنٹ ملک کی ہوتی ہے. اگر ملک کی پالیسیز بنانے میں ہمیں گائیڈ کریں تو ہم یہ ملک بہت تیز ترقی کر سکتا ہے. ہمیں ضرورت باہر کے کنسلٹنٹس کے لیے, ہمارے پاس اتنا بڑا دماغ ہے. ہمارا اپنا کراچی کا صدر جو ہے بلال غفار, یہ بھی آپ کی کمیونٹی سے, آپ کو پتا ہے کہ یہ بلال غفار صاحب مجھے ملے کیسے تھے, اور جی یہاں تک پہنچ گئے ماشاء اللہ. یہ مجھے 2012 میں ایک دن روڈ پہ ملے اور انہوں نے مجھے کہا کہ میں تبدیلی رضا خان ہوں میرے حلقے میں.
میں الیکشن 2013 میں لڑا تھا 2 بجے رات کو, اور ان کے ساتھ ایک اور وہ بھی آپ کی کمیونٹی کے عامر, تو اس کے بعد یہ وہ مجھے ملے, اور ان میں ہنگر تھا, ان میں پوٹینشیل تھا, محنت انہوں نے کی, پھر یہ ایم پی اے بھی بنے 2018 میں, پارلیمنٹری لیڈر بھی بنے میمن کمیونٹی سے, اور آج ماشاءاللہ کراچی کے صدر بھی ہیں, اور آگے بھی ان کا بڑا پوٹینشیل ہے. آپ کی کمیونٹی سے یہ ان کا تعلق ہے, اور ہم چاہیں گے کہ آپ ہمارے ساتھ ہمیں غیر سیاسی طور پہ گائیڈ کریں, ہیلپ کریں کہ ہم آگے کیسے بڑھ سکیں. جہاں تک آپ نے بات کی کراچی کی اور بلدیات کی, دیکھیں کیونکہ یہ میں کم سے کم سیاسی بات کرنا چاہتا ہوں, کیونکہ غیر سیاسی آرگنائزیشن ہے, میں نہیں چاہتا کہ آپ لوگوں کے اوپر کوئی پریشر آئے, تو میں کوشش کروں گا کہ غیر سیاسی بات کروں, لیکن یہ مجھے سوال ضرور پوچھیں گے میڈیا والے سارے, ایک جو بھی تھوڑا سا ہوا ہے, تو میں چاہ رہا تھا کہ میں اس کے اوپر پہلے سے دیکھیں کوئی بھی جو لوکل گورنمنٹ ہے نا, جو لوکل گورنمنٹ وہ نرسری ہے جمہوریت کی, اور معاشرہ جمہوریت کے بغیر ترقی کر نہیں سکتا, کیونکہ معاشرے میں ہر قسم کا انسان رہتا ہے. معاشرہ یہ نہیں, کمپنی میں نا سی ای او ہوتا ہے, وہ آپ کسی کو نکال سکتے ہیں کمپنی سے اگر وہ کام نہ کرے, لیکن پاکستان سے نہیں نکال سکتے آپ کسی کو, اور وہ ہر ایک کی اپنے اپنے انٹرسٹ ہوتے ہیں. ترقی جب ہوتی ہے جب معاشرہ اکٹھا ہوتا ہے, اور معاشرے کو, سوسائٹی کو اکٹھا کرنے کے لیے پولیٹیکل پارٹیز کا ایک بہت بڑا رول ہے. میں صرف یہ آپ سے کہنا چاہوں کہ اگر دیکھیں جو فرسٹریشن آج ہمارے ملک میں ہے, آپ دیکھ رہے ہیں آٹے کا بحران ہے, لوگ پانی پہ, گیس پہ تباہی, لڑائی, ایک لوگوں کے اندر غم و غصہ ہے. یہی لوگ باہر جاتے ہیں, اگر گاڑی کی ٹکر ہوتی ہے لڑائی نہیں کرتے, یہاں پہ ہلکا سا بھی ٹچ ہو جائے تو ایک دوسرے کے رستے گریباں ہو جاتے ہیں, کیونکہ اندر سے فرسٹریشن ہے. میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر پولیٹیکل پارٹی ایک پلیٹ فارم نہ دیتی تو یہ معاشرہ, یہ سوسائٹی میں کتنی لڑائی ہو جاتی. اگر یہ تحریک انصاف کا جو سب سے بڑا ایک جو ایڈوانٹیج ہے, آپ کو وہ یہ شہر کراچی کا وہ دن یاد ہوگا کہ بنارس کالونی والا وہ رنگی میں نہیں آتا تھا, اور رنگی والا بنارس کالونی میں نہیں جاتا تھا, بیچ میں 2.5 کلومیٹر کا فاصلہ تھا یہ روڈ بھی. تو میں اب 4 دن پہلے رات کو گیا ہمارے کیمپس میں, تو بنارس والے میرے ساتھ رنگی ہے, اور رنگی والے میرے ساتھ بنارس ہے. جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں نا, وہ کبھی بھی لسانیت کے اوپر, کبھی بھی مذہب کے اوپر پالیٹکس نہیں کرنی چاہیے. پالیٹکس ہوتی ہے آئیڈیالوجی پہ, اس امبریلا کے اندر سب آتے ہیں, یعنی کہ کبھی یہ نہیں دیکھتے کہ وہ کس مسجد میں نماز پڑھ رہا ہے. ایک نظریے پہ سیاست ہوتی ہے, اور وہ نظریہ ہونا چاہیے عوام کی فلاح و بہبود کا. جب بھی آپ پالیٹکس, کوئی بھی جماعت کرے گی کسی پرٹیکولر سیگمنٹ کے لیے, وہ پھر اس سیگمنٹ سے آگے بڑھ نہیں سکتی, وہ نیشن بلڈنگ میں نہیں ہوگی, وہ ایک پرٹیکولر بلڈنگ میں آ جائے گی, ایک پرٹیکولر سارٹ آف باؤنڈری کے اندر ہی کھیلتی رہے گی. یہ خان صاحب نے ایک بہت بڑا کام کیا اس ملک میں, کہ پاکستان میں ہر ایک کو اکٹھا کیا ہے, اکٹھا کیا ہے ایک پلیٹ فارم پہ, جبکہ وہ یہ کبھی نہیں سوچتے کہ وہ اردو اسپیکنگ ہے کہ سندھی اسپیکنگ ہے, کہ پٹھان ہے کہ گجراتی بول رہے ہیں, کہ پشتو بول رہے ہیں یا بلوچی بول رہے ہیں. ایک پلیٹ فارم پہ ایک بڑی یہ نیشنل پارٹی اکٹھی ہوئی ہے, اور اس کو بیس بنا کے ہم اس ملک میں بہت ساری چیزیں کر سکتے ہیں. جو آج ایک پریس کانفرنس ہوئی ہے, بس میں صرف اس پہ یہ کہوں گا, کیونکہ مجھے یہاں کچھ لوگ نظر آ رہے ہیں بڑے بڑے ٹی وی کے اور میڈیا کے, ان کو میں ری ٹویٹ بھی کر کے آیا وہاں سے, انہوں نے ایک پوزیشن لی ہے. جماعتیں اکٹھی, میں تو دعا کر رہا تھا کہ ہو جائیں, اچھی بات ہے, اکٹھے ہو گئے, الگ الگ کیوں بیٹھے ہوئے تھے, ہمیں تو پہلے ہی پتا تھا. لیکن جماعتیں اکٹھی ہوتی ہیں الیکشنز میں جاتے وقت, الیکشنز کے لیے, یعنی کہ ایک اکٹھے ہو کے ایک پیج پہ آ کے ساتھ الیکشن لڑیں گے. یہ سارے اکٹھے ہوئے ہیں بلدیاتی الیکشن کا بائیک آؤٹ کرنا. یہ بھی پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ انہوں نے اعلان کیا کہ جی ہم بائیک آؤٹ کر رہے ہیں, ہم الیکشن ہونے نہیں دیں گے. تو یعنی کہ اگر یہ بھی ایک تماشا ہم نے اس ملک میں دیکھا, یہ اکٹھے ہو کے بولتے کہ جی ہم مل کے الیکشن لڑیں گے, انہوں نے اکٹھے ہو کے بولا ہم الیکشن کا بائیک آؤٹ کر رہے ہیں, ہم الیکشن ہونے ہی نہیں دیں گے. تو یہ بھی ہم نے پہلی دفعہ دیکھا. خیر یہ ان کی اپنی پالیٹکس ہے, وہ اپنی پالیٹکس کر لیں. میں آخر میں دوبارہ آپ سب کا بہت شکر گزار ہوں, اور انشاءاللہ وقتاً فوقتاً آپ سے ہم مدد بھی مانگتے رہیں گے,
डायरेक्शन भी मांगते रहेंगे और गाइडेंस भी सीखेंगे। थोड़ी सी मैं अली जदीद साहब कनेक्शन कर दूँ, आप भी माशाल्लाह 2-3 दफ़ा आए हैं और है ये कबाड़िया इमरान खान साहब भी जो है जब आप पहली जी, मैं साथ ही दफ़ा आया। तो आप हम लोग साथ ही आए तो खान साहब भी आए हैं और हम दुआ करते हैं कि दोबारा खान साहब जो है मतलब आए इधर इंशाअल्लाह। और आप लोग वैसे भी आए आते रहें मतलब ये देखें, क्योंकि हार या जीत जो है सियासतदान जब कोई भी कमी जमात जीतेगी हारेगी तो दूसरी जमात को भी वोट लोग देते हैं, तो उनका भी जो है उनके लिए जो है काम करना बनता है। तो हम थोड़ा माशरे में एक थोड़ा सा मतलब मेरी रिक्वेस्ट होगी, हमारे यहाँ जो हम थोड़ा सा मेमन कम्युनिटी में देखते हैं सारा माहौल देखते हैं डिवोर्स का रेशो बहुत बढ़ गया, इसमें सारी चीज़ें जो है वो एक ही निचोड़े के अदम बर्दाश्त जो है माशरे में बहुत हो गया, टॉलरेंस की बहुत कमी हो गई है, चाहे मस्जिदों के बाहर देखें या रोडों पर देखें। तो हमें अपना माशरा बनाने के लिए हमारे यूथ पे काम करना होगा कि भाई हम उनको कम से कम हमको बिगड़ गए और थोड़ी सी जो है मतलब हमारा यूथ जो है वो हम एक दूसरे को बहुत पत्थर मारते हैं, एक दूसरे को बहुत कुछ करते हैं। मैं समझता हूँ सियासतदान इस मामले में ज़रूर इकट्ठे होकर जो है थोड़ा सा एक कोई ऐसा बनाए कि इखलाकी पस्तियाँ जो हैं वो हमारी बहुत बढ़ती चली जा रही हैं। तो हम कौम कब बनेंगे और हमारी यूथ को जो है हमारा धारा और हमारे कौम का हिस्सा कैसे बनाएंगे, ये एक रिक्वेस्ट रहेगी। आप बड़े लोगों से जहाँ भी आप मिलें इस जो है जरूर बात थोड़ी सी एक्स सेक्रेटरी जनरल मोहनी भाई के साथ सेक्रेटरी और ये पीटीआई का बहुत हमारा ये है और एक ये बैठा है ये पीटीआई फैसल भाई को लास्ट टाइम मैंने कहा था इलेक्शन लड़ा वो फैसल भाई ने मैं दोबारा कह रहा हूँ थोड़ी सी